السلام علیکم ناظرین، میں آئینہ وام سے۔ تو ناظرین کرام، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ جس نے قد افلح، جس نے فلاح پانی ہے وہ اچھے عمل کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو لوگ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کو پریشان کرتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین کرام، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ہم میں سے وہ نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو لوگ تھے وہ مسلمان اعلیٰ تھے، ان کا جذبہ اعلیٰ تھا، ان کی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ محبت جو تھی وہ اعلیٰ تھی، ان کا ایک دوسرے کے لیے مٹ مرنا یعنی جان دینا اور ان کی عزت نفس کے حوالے سے ہر وہ کام کرنا جس سے ان دوسرے مسلمان بھائی کی جو ہے وہ عزت نفس بڑے مجروح نہ ہو۔ لیکن آج 2026 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کا جو مسلمان ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور آج کا جو مسلمان ہے وہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آج کا مسلمان لالچی، خبیث اور بد زبان، بد کلام ہو چکا ہے۔ آج کا مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اذیت دے کر، پریشان کر کے خوش ہوتا ہے اور اپنی دھات اگلے بندے پر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ذلیل و رسوا کرے علی حیدر کو، اللہ ذلیل و رسوا کرے حیدر علی کو اور اس کے ساتھی کو جس نے کل مجھے پریشان کیا۔ اللہ ان کے گھروں میں آگ بھر دے، اللہ ان کی قبروں میں آگ بھر دے۔ اے اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما، اللہ ان کو ذلت والی زندگی عطا فرما، اللہ ان کو ذلت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کسی فحشہ عورت کے ان کو متھے لا، یا اللہ ان کو کسی فحشہ عورت کے ماتھے لا۔ اے اللہ سڑکوں پر ذلیل ہوتے بھیک مانگتے پھریں اور لوگ ان سے نفرت کریں، ایسی نفرت جس طرح کے ابو لہب سے ہوئی تھی کہ ان کے اپنے بیٹوں نے ان کو پتھر، دور سے پتھر پھینک کر مار کر جو ہے وہ پتھروں کے نیچے زمین برد کر دیا تھا، لیکن ان کو گڑھا کھود کر اس میں نہیں ڈالا تھا کہ ان کو ایسی اللہ نے طاعون کی بیماری لگائی تھی۔ اے اللہ میں ابھی دعا کرتا ہوں، مال اللہ قبورم و بیوت النارن، مال اللہ قبورم بیوت النارن۔ اے اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص والی میں نے دعا کی ہے، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے، ان پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما دے۔ اے اللہ تو رحمان ترحیم مولا، کریم مولا، ذوالجلال والاکرام مولا۔ اللہ رات کا پریشان ہوں، انہوں نے مجھے پریشان کیا، رات بھی بے چینی سے گزری ہے۔ اے اللہ جس طرح دوسرے ظالمین نے مجھ سے یا اللہ پاک بدتمیزی کی، مجھے پریشان کیا، انہوں نے بھی کیا۔ اللہ مکفنا بما شئت، اللہ مکفنا ہم بما شئت، اللہ مکفنا بما شئت، اللہم مزقہم کل ممزق، اللہم مزقہم کل ممزق۔ اللہ ان کو اس طرح پھاڑ جس نے خسرو پرویز کو پھاڑا تھا، اللہ ان کو اس طرح پھاڑ جس نے خسرو پرویز کو پھاڑا تھا۔ اللہ ان کا خاتمہ حمان، قارون، فرعون، خسرو پرویز
جیسے لعنتی لوگوں کے ساتھ کرنا، اے اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے۔ اللہ تو یسبب الاسباب میں کل کائنات کا خالق مالک مشکل کشائیں حاجت روائیں بگڑی بنانے والا ہے۔ اللہ کل میں آپ کی حفاظت میں گیا تھا، قرآن پڑھا تھا، دعائیں کی تھیں، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، تو انہوں نے مجھے پریشان کیا۔ اس سے پہلے بھی اسی مہینے میں دوسرے بندے نے بھی پریشان کیا۔ اللہ ان کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ اللہ تو رحمان ترحیم مولا کریم مولا ذوالجلال والاکرام مولا، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما اور مجھے نجات عطا فرما اور ان کے گھروں قبروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ تو رحمان ترحیم تکریم مولا۔ تو ناظرین کرام، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ اس طرح اذیت دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کام نہیں کرتا۔ کتنی اذیت میں نے بھگتی ہے کل سے، یہ میں ہی جانتا ہوں، رات بھی بے چینی میں گزری۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک دوسرے کی حرمت پر کٹ مرتے تھے۔ کسی دوسرے صحابی کو جو ہے وہ معاملہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ کوئی گزند نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ پریشان کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو پریشان کرتا ہے۔ اسی لیے ہم پر مصیبتیں آئے روز پڑتی ہیں۔ آپ دوسرے ممالک کی جو ہے وہ دیکھ لیں، فلسطین کو دیکھ لیں، یمن شام کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، اسی طرح اور بھی اسلامی ممالک ان کو سب کو دیکھ لیں، تو یہ حالات و واقعات ہو چکے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور جس نے یہ کام نہ کیے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو پریشان کیا تو وہ ذلیل ہو گیا۔ تو آج کے ولاگ میں تزکیہ نفس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اس ولاگ میں ہم نے یہ بتایا کہ جو لوگ دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں۔ کسی کی مزدوری نہیں دیتے، کسی کے ساتھ کام کروا کے مزدوری دیتے وقت بدتمیزی کا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کمپینین آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایک دوسرے پر کٹ مرنے کے لیے راضی تیار ہو جاتے تھے، ان کی حرمت کے حوالے سے، ان کی عزت نفس کے حوالے سے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے ہی مسلمان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، ظلم و ستم اس پر ڈھاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، دل بہت پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے اس صدمے سے باہر نکالے، اور جن لوگوں نے مجھے پریشان کی ہے اللہ ان پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو گھروں کو آگ سے بھر دے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کر دے اور ان کا خاتمہ بالشر کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسروں کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دیکھتے رہیے آئینہ عوام چینل، یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ آج کے ولاگ کا یہی مقصد تھا کہ اپنا تزکیہ نفس کیجئے اور دوسرے مسلمان بھائی کو پریشان نہ کیجئے۔ جزاک اللہ۔